1962 میں جب انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو چینی افواج نے آدھے سے زیادہ اروناچل پردیش پہ قبضہ کر لیا۔ اروناچل پردیش جو نارتھ ایسٹ انڈیا کی ایک ریاست ہے، جس کو 7 سسٹر سٹیٹس میں سے ایک بڑی ریاست تصور کی جاتی ہے۔ 2012 میں اس کی آبادی 1.255 ملین تھی۔ اس کی کیپٹل ایٹا نگر ہے اور یہ نارتھ ایسٹ انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے۔ اس کی جو بارڈرز ہیں وہ آسام اور ناگالینڈ، جبکہ انٹرنیشنل بارڈرز میانمار، بھوٹان اور چائنا کے ساتھ لگتے ہیں۔ 1962 میں جب انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو چینی افواج نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ جو آدھے سے زیادہ ریاست کا حصہ ہے وہ چینی افواج نے قبضہ کر لیا، لیکن پھر یک طرفہ طور پہ سیز فائر کر کے چینی افواج اس علاقے سے پیچھے ہٹ گئی، بلکہ جو میک موہن لائن ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی۔ علاقائی امور کے ماہرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اروناچل پردیش، جس پہ چین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چین کا حصہ ہے، تو قبضہ کرنے کے بعد چینی افواج واپس کیوں چلی گئی؟ چینی سرکار کے مطابق اروناچل پردیش تبت کا حصہ ہے، اس لیے کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری دورے کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ جیسے کہ 2014 کے انتخابات میں نریندر مودی نے جب الیکشن جیت لیا تو بطور وزیر اعظم اس نے اس علاقے کا دورہ کیا، جس پہ چینی حکومت نے اپنے ایک بیان میں شدید مخالفت کی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ سن 1914 برطانوی راج میں شملہ کے مقام پر انڈیا اور تبت کے درمیان کچھ معاہدے طے پائے تھے، جس پر برطانوی حکومت کے ایڈمنسٹریٹر سر ہنری میک موہن اور تبت کے ایک نمائندے نے دستخط کیے تھے۔ 1914 میں برطانوی راج کی موجودگی میں ہونے والے معاہدوں میں سرحدیں طے ہو گئی تھی، لیکن جب 1947 میں انڈیا آزاد ہوا تو چین نے شملہ معاہدہ مکمل طور پر مسترد کر دیا اور تبت کو چین کا حصہ قرار دے کر یہ کہا کہ چین ایسے کسی بھی معاہدے کو نہیں مانتا جس پر تبت کی کسی نمائندے نے دستخط کیے ہو۔ 1938 میں پہلی بار برطانوی راج کے انڈیا نے میک موہن لائن کو نقشے پہ ظاہر کیا۔ اس وقت تک چین نے اروناچل پردیش پہ کوئی جارحیت ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس وقت چین جو تھا اس نے اس علاقے میں اپنی جارحیت ظاہر نہیں کی تھی، لیکن بعض ماہرین کے مطابق 1986 میں یعنی کہ 1986 میں انڈین فوج نے سمدورونگ چو کے مقام پر کچھ چینی یعنی کچھ ایسی جگہ دیکھی تھی، ایسی عمارتیں دیکھی تھی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ چینی افواج کے بنائی گئی عمارتیں ہیں۔ اور 20 جنوری 1972 میں اروناچل پردیش جب یونین علاقے کی حیثیت حاصل کر گیا تو 1126 کلومیٹر لائن آف ایکچول کنٹرول یا LAC پر چینی سرگرمیاں بڑھ گئیں، شروع ہو گئیں اور اروناچل پردیش کے کئی حصوں کو چین کا حصہ ماننا شروع کر دیا۔ اب علاقائی امور کے جو ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ 1962 میں جب چینی افواج نے اس علاقے پہ قبضہ کیا تھا، اس کے بعد یک طرفہ سیز فائر کر کے علاقے کو چھوڑ گئے اور میک موہن لائن سے بھی پیچھے ہٹ گئی چینی افواج۔ تو اس کی بنیادی طور پر ایک دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اروناچل پردیش کے جو لوگ ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں چینی سرکار کی طرف سے کوئی سرگرمیاں ہوں. اس حوالے سے جو وہاں کی سیاسی رہنما ہیں وہ مرکزی حکومت سے رابطے میں بھی ہیں اور چینی جو خدشات ہیں ان کے ذہن میں ان سے مرکزی حکومت کو آگاہ بھی کرتے رہے ہیں اور نریندر مودی کو دورے کی دعوت بھی دی تھی اور جو چینی سرگرمیاں ہیں ان سے بھی آگاہ کیا تھا، اپنے خدشات ظاہر کیے تھے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ چائنا کو نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو علاقائی امور کے ماہرین ہیں ان کے مطابق کہ چین اصل میں سفارتی جو برتری ہے اور جو پریشر ہے، دباؤ ہے انڈیا پہ، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس علاقے پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چین کا حصہ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ انڈیا پہ سفارتی طور پہ برتری حاصل ہو، لیکن عملی طور پر وہ یہاں قبضہ جمانے یا متحرک رہنے کے قائل نہیں ہیں. اس لیے 1962 میں بھی جب ان کی افواج ادھر قبضہ کر گئی ہیں وہ یکطرفہ سیز فائر کر کے واپس چلی گئیں. آج کے یہ جو سارے معلومات ہیں یہ ہم نے BBC اردو پہ شائع ایک آرٹیکل ہے جو 11 ستمبر 2020 کو شائع ہوا تھا سلمان راوی کا، اس سے ہم نے لی ہیں. آپ کو اگر ہماری یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.